پر ہر پہچان پر مضبوطی سے جم جاؤ. مستحبات بھی نہیں چھوڑے جائیں گے, سنتیں بھی نہیں چھوڑی جائیں گی. فرائض اور واجب اسلامی کے کسی ایک گوشے میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہے. جو کچھ ہے, جو حق ہے, جو قطعیات کے دائرے کی چیز ہے, جو فرائض کے دائرے کی چیز ہے, جو واجبات ہیں, وہ واجبات سے ہٹایا نہیں جا سکتا, بلکہ سنت رسول سے, طریقہ رسول سے, مستحبات دین سے, مستحسنات اسلام سے بھی ان کو ذرہ برابر ہٹایا نہیں جا سکے گا. وہ مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیں گے. پہلا مطالبہ یہ ہے, جب حالات اس طرح کے ہوں کہ مٹ بھیڑ ہو رہی ہو, مقابلہ چل رہا ہو, باطل پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہو, اہل ایمان کو امتحان اور آزمائش کی گھڑیوں سے گزرنا پڑ رہا ہو, تو خداوند قدوس نے جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال کو نازل فرمایا. اور اسی سورۃ الانفال میں 10ویں پارے کے پہلے صفحے پر اس نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو, جب کسی ایک گروہ کا مقابلہ ہو اور جب پوری دنیا کی طاقتیں اور پارٹیاں, اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, یوشک ان تتداعى علیکم الامم کالآکلۃ علی قصعتها قالوا امن قلة يومئذ نحن یا رسول اللہ قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وقال صلى الله عليه وسلم يدخل قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں, حکومتیں, طاقتیں تم پر پل پڑیں گے, ٹوٹ پڑیں گے, جیسے بھوکے کھانے کے پیالوں پر, پلیٹوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسی کیفیت ہوگی کہ لگے گا کہ ان کے تمہارے خون کے وہ بھوکے ہیں, تمہاری گوشت کی بوٹیوں کے بھوکے ہیں, تمہارے وجود کے بھوکے ہیں. اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور, اور اقوام متحدہ میں ہم نے اپنی تعداد کا ایک وجود منوا رکھا ہے. فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے آنے سے جب پانی ٹکراتا ہے خشکی سے تو جھاگ پیدا ہوتا ہے, پھین پیدا ہوتا ہے, ویسے ہی تمہاری حیثیت جھاگ اور پھین کی ہو. پھین میں اور جھاگ میں کوئی طاقت ہوتی نہیں ہے, انگلی سے پچکتا چلا جاتا ہے. تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی, تمہارے دلوں کے اندر وہن داخل ہو جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا, حضور وہن سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گی اور موت سے ڈرنے لگو. جب زندگی عزیز و محبوب بن جائے گی اور موت سے ڈرے گا, پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اس امت کی حیثیت جڑی ہے جد و جہد سے, قربانی سے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا تزال امتی بخیر, یا امتی اس وقت تک خیر, میری امت اس وقت تک خیر کی حالت میں رہے گی جب تک کہ وہ جہاد سے جڑی رہے گی. اور جب جہاد چھوڑ دے گی تو یہ امت پھر کمزور ہوتی چلی جائے گی, بے حیثیت ہوتی چلی جائے گی. یعنی جب جدوجہد اور قربانی, آخری درجے کی جو قربانی مطلوب ہے وہ نہیں دی جائے گی, لوگ اپنی راحت اور اپنے آرام کی فکر میں لگے رہیں گے اور اپنی عافیت کی طلب میں رہیں گے, تو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر نظام تبدیل کر دیا جائے گا. پھر وہ وعدے متحقق نہیں ہوں گے, پھر ہمارے سامنے اللہ کی ان تجلیات کے مشاہدے نہیں ہوں گے. بات کو بالکل صاف فرما دیا گیا. اسی لیے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. پہلی شرط یہ ہے اس مقابلے میں, جبکہ پوری دنیا ہی اسلام پر, مسلمانوں پر ٹوٹی پڑ رہی ہے, کہ مضبوطی کے ساتھ حق پر جم جاؤ. کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم اپنی قدروں کو, اپنی روایات اور تہذیب کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے موقف سے انچ برابر تو کیا بال برابر بھی نہیں ہٹیں گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ ثبات تمہارے زور بازو سے نہیں ہوگا, یہ ثبات تمہیں اپنے وسائل سے حاصل نہیں ہوگا, بلکہ اس ثبات کے لیے تم کو اپنے اللہ سے ایسا رابطہ رکھنا پڑے گا کہ کثرت سے ذکر الہی کرنا ہوگا,
کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اللہ کی یاد میں محو رہنا ہوگا. اللہ کی کبریائی کا اتنا ذکر کرو اللہ اکبر اللہ اعلی و اجل. خدائے ذوالجلال و خدائے ذوالاکرام کا ایسا تذکرہ کہ فضائیں اس سے بھر جائیں, آسمان تھرانے لگے, زمین کانپنے لگے اور سارے وجود پر راشا طاری ہو جائے اور اہل کفر کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے. اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ ہم قریب کافروں کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دیں گے. وہ بات پر متفقون اکثر و بیشتر ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اپنی چیزوں میں اتنا مشغول رہتے ہیں, نہ اللہ یاد رہتا ہے, نہ اس کے احکام یاد رہتے ہیں, نہ رسول یاد رہتے ہیں, نہ ان کے طریقہ کار کو یاد رکھتے ہیں, نہ نظام اسلامی کے جزیات محفوظ رہتے ہیں. بس کسی اور چیز میں ہم گم ہو جاتے ہیں. بسا اوقات زبان پر اسلام کے نعرے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بھی ہوتے ہیں اور دل ہوا و ہوس کا شکار ہوتا ہے, انسان کہیں اور ہوتا ہے. واقعی حقیقت کے ساتھ دل کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بنا دیا جائے, روئے سے اللہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. بات کسی اور کی نہیں چلنے دی جائے گی, خاندان کی رسمیں نہیں چلیں گی, چودھریوں کی چودراہٹیں نہیں چلیں گی. کوئی بھی ایسا قبائلی نظام یا خاندانی نظام جو شریعت سے متصادم ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. شادی سنت کے مطابق ہوگی, غمی سنت کے مطابق منائی جائے گی, ہر تقریب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی. کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھنے نہیں دیا جائے گا. سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو نافذ کیا جائے گا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہیں ہونے دیا جائے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, نزاع نہیں ہوگا, خصومت نہیں پیدا کی جائے گی, لعن تان نہیں ہوگا, تان و تشنیع نہیں کیا جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف ماحول نہیں بنایا جائے گا, پگڑی نہیں اچھالی جائے گی, ٹانگ نہیں کھینچی جائے گی, مسلمان کو بدنام نہیں کرے گا, مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, مسلمان سے مقاطع نہیں کرے گا. اسلام جمع کرنے کا ذریعہ بنے گا اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر سب کے سب جڑ جائیں گے. یا مسئلہ مشترک دشمن کا ہوگا تو پھر ہمارے صفوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے درمیان بہت سے فکری مسائل ہوں, انتظامی مسائل ہوں جن میں اختلاف رائے ہو, لیکن اختلاف رائے کے حدود میں رہے گا. ہمارے اختلاف سے دشمن فائدہ اٹھائے اس کا امکان نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا. جب مسئلہ دشمن کا آ جائے گا, جو مشترک دشمن ہے, ملت کا دشمن, اسلام کا دشمن, شریعت کا دشمن, رسول کا دشمن, خدا کا دشمن, تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہوگا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہماری پہچان یہ ہے کہ جب مسئلہ کفر کا آ جائے گا تو ہم بڑے سخت جان واقع ہوئے. کفر کے مقابلے میں ہم سخت جان واقع ہوئے ہیں. کفر کے سامنے جھکنے کا کوئی سوال نہیں. یہ تو ممکن ہے کہ کفر ہماری گردن اتار لے, یہ ممکن ہے کہ کفر گوٹیاں کر دے, خون بہا دے, یہ سب کچھ ممکن ہے کہ غزہ کی سرزمین پر, صومالیہ میں, عراق میں, افغانستان میں, نہتوں پر, بوڑھوں پر, عورتوں پر, بچوں پر, مسجدوں پر, اسپتالوں پر وقت کے شیاطین, وقت کے ابلیس, وقت کے طاغوت, وقت کے خبیث انسان, وقت کے مجرم عالمی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کے قابل اور چوراہوں پر سولی دیے جانے کے قابل امریکنز, اسرائیلی اور برٹشرز اور وہ تمام یورپینز اور وہ ایشینز جو ان کے ساتھ شریک ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا خون بہائیں, بموں کی بارش کریں, مکانوں کو ڈھا دیں اور بے شمار انسانوں کو تحقیق کر دیں, عدل کا بازار گرم کر دیں. یہ ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ کا موقف تبدیل کروا دیا جائے. یہ وہ فیصلہ ہے, اس فیصلے کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے. ہمیں یاد ہے کہ حضرت علی, حضرت معاویہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ کی بھی نوبت آ گئی، لیکن رومن امپائر کے امپیرر نے مسلمانوں کے اس اختلاف سے فائدہ اٹھانے کی جب کوشش کی اور حضرت معاویہ کو پتا چلا کہ رومن امپائر پیش قدمی کر کے مسلمانوں کی حکومت کے حدود میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہی ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومی بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ایک رقعہ تحریر کر دیا تھا اور فرمایا تھا، او رومی کتے، اگر تو نے اس کا ارادہ کیا کہ ہماری خانہ جنگی سے فائدہ اٹھائے گا تو تو دیکھے گا کہ علی کی فوج میں معاویہ ایک ادنا سپاہی بن کے مقابلہ کرے گا۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ جب مسئلہ اسلام کا آ جائے گا تو مسئلہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں مت بٹو، گروہوں میں مت تقسیم ہو، جماعتوں کو مت توڑو، تنظیموں میں اختلافات پیدا مت کرو، اختلاف رائے کو رکھو، تمہیں حق ہے اختلاف رائے کا، لیکن امت اسلامیہ اور ملت ہندیہ اسلامیہ کو نقصان پہنچا کر دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دینا اور ان کی ایسی حالت بنا دینا کہ غلاموں سے وہ بدتر ہوں، وہ اپاہج بنا دیے جائیں، وہ پسماندہ قرار دیے جائیں، انہیں لوٹا جائے، انہیں تاراج کیا جائے، فسادات کی ہولیاں کھیلی جائیں، نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، جھوٹے الزامات لگا کر گھروں سے معصوم و بے گناہ نوجوانوں کو پکڑا جائے اور پھر جھوٹے الزامات پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے لگا کر ان کی ٹانگیں توڑی جائیں اور انہیں ٹارچر کیا جائے، یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہوگا تو ایسے موقع پر جواز نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ کے ٹکڑے، اس وقت ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر ملک کے تمام لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر تم نے مسلمانوں کو اسی طرح آزمایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو ملت اسلامیہ پوری قوت کے ساتھ متحدہ طاقت بن کر اٹھے گی اور تمہیں زیر و زبر کر دے گی۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، جتنے بھی مسلمان لیڈران ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی لیڈران ہیں، میری درخواست ہے کہ ایک وقت تیار کیجئے، حیدرآباد اور نظام آباد کے لوگ طے کر لیں کہ امت اسلامیہ میں اتحاد پیدا کرنے مشترک دشمن کے ساتھ، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے کا احترام رکھیے اور آپس میں اگر کسی چیز میں ہمارے اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، ابو الحسن اشعری اور ابو الحسن ماتریدی کی بھی اختلافات ہیں، ابو حنیفہ اور شافعی کے اختلافات ہیں، ان اختلافات سے ملت کو کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ ان اختلافات نے یہ حقیقت پیش کی کہ امت کے یہ اختلافات وسعت اور امت کی فراخ دلی اور کشادہ قلبی کی دلیل ہے۔ امت نے اپنے فقہی و مسلکی اختلافات کے باوجود ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، ایک دوسرے کا احترام کیا، ہمدردی پہنچانا چاہو مسلک کی بنیاد پر، یہاں تک کہ عقائد کے وہ اختلافات جو جزئیاتی اور فروعی نوعیت کے ہیں امت میں وہ بھی باقی رہے اور ان کے بقا کے باوجود امت تتر بتر نہیں ہوئی الحمدللہ، اور جب بھی ہوئی اگر کبھی ایسا دور آیا تو امت کو نقصان پہنچا، جب ایسا دور آیا تو امت کو نقصان پہنچا۔ آج طے کیجئے کہ ہر چھوٹے بڑے لیڈر بے شمار، اس وقت پارٹیاں بھی وجود میں آ گئیں، الیکشن جب قریب آتے ہیں تو ہر طرف سے دہائی لگائی جاتی ہے، ہر طرف سے ایسا لگتا ہے کہ اب نئی نئی پارٹیوں کے منشور جاری کیے جا رہے ہیں، بہت سی مسلم پارٹیاں، بہت سی غیر مسلم پارٹیاں، بہت سی سیکولر پارٹیاں مختلف مینیفیسٹوز کے ساتھ اور اپنے اپنے منشوروں اور وعدوں کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ ایسے موقع پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ترکاری منڈی کی یا برساتی پودوں کی، یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کون کس کے ساتھ ہو کس کے ساتھ نہ ہو، اور یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ ایک سیاست اور حکمت عملی ہے۔ بڑی پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو کھڑا کرتی ہیں، ایک ایک علاقے سے کئی مسلمانوں کو کھڑا کر دیتی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جن لوگوں کے میں جذبات ہیں اور بڑے بہت جوش و خروش رکھتے ہیں، ان کے ذریعے نئی پارٹیوں کو وجود عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ، ہم کچھ اور کریں گے، لہذا چاہیے کہ چھوٹی پارٹی ہو یا بڑی، کوئی نئی پارٹی وجود میں لائی گئی ہو، ہر ایک